دوسرے لیڈر ہیں جو سیاست کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا ڈی ایم آر کے باشعور، غیرت مند اور سیاسی شعور رکھنے والا، اگر گلگت بلتستان میں کوئی ڈسٹرکٹ ہے، ہمارا ڈی ایم آر کے لوگ ہیں. امجد ایڈوکیٹ صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے، اس نے ایک بل پیش کیا تھا حق ملکیت اور حق حکمیت کا. شرین ہے تو ہم یہ کریں گے، ہم یشکن ہے تو ہم یہ کریں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو شعور گلگت بلتستان کے اندر ہے، 100% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے، تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. دوسرے لیڈر ہیں جو سیاست کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اکبر بھائی، اور کراچی میں یہ سیاست کے ساتھ بہت جڑے رہتے ہیں، بہت کنٹروورسیز بھی پیدا کیے ہیں نیوز پہ آ کے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو نیوز ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اکبر بھائی، آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ دیامر سے ان کا تعلق ہے. لوگوں کا بہت سارے سوالات ہیں کہ دیامر کے بندہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر سکے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا دیامر کا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے تو میرا ڈی ایم آر کے باشعور، غیرت مند اور سیاسی شعور رکھنے والا، اگر گلگت بلتستان میں کوئی ڈسٹرکٹ ہے، ہمارے ڈی ایم آر کے لوگ ہیں، ان کو جو ہمارا نیا سی ایم گلبر صاحب مبارک ہو. اور یقیناً گلگت بلتستان کے اندر ایک جمہوری طریقے سے اسمبلی کے اندر عدم اعتماد لا کے یا خالد خورشید صاحب کے اوپر ایڈوکیٹ امجد حسین ایڈوکیٹ نے اور شہزاد آغا نے جو کیس دائر کی تھی، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی کامیابی ہے. اس کے بعد زرداری صاحب کی کامیابی ہے کہ اس نے ایک ایسے بندے کو چنا جو واقعی میں گلگت بلتستان کی اسمبلی کو چلا سکتا ہے، جو واقعی میں گلگت بلتستان کے لیے کچھ کر سکتا ہے، جو واقعی میں ایک سیاسی شعور رکھنے والا، ایک میرے خیال میں تیسری مرتبہ اسمبلی میں آیا ہوا ہے. تو اس کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے. تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اندر ہماری یہ خواہش بھی ہوگی اور ہم یہ دیکھ بھی لیں گے تو انشاءاللہ گلبر صاحب کوئی تبدیلی لے کے آئے گا. سب سے بڑا ان کے لیے میری طرف سے سوالیہ نشان یہ ہے، بینگ اے پیپلز پارٹی کا میں ورکر ہوں، تو جو امجد ایڈوکیٹ صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے، اس نے ایک بل پیش کیا تھا حق ملکیت اور حق حکمیت کا. تو وہ بل خالد خورشید صاحب ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ تھا، وہ اس کو پاس نہیں کرا سکے. اب وہ بل آن ٹیبل ہے، تو ہم یہ چاہیں گے پیپلز پارٹی کے جو ہمارے وزراء بنے ہیں ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، اور گلبر خان صاحب کے لیے اسپیشلی سوالیہ نشان ہے. اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو واقعی میں ہم اس کو داد دے دیں گے کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ تھا جس نے گلگت بلتستان کے عوام کی مفاد کے لیے کوئی بڑا کام کر دیا. یہ حاجی گلبر خان صاحب پہلے تو پی ٹی آئی کے حصہ تھا، اس کے بعد یہ ہم خیال گروپ بنا کے پی ٹی آئی سے نکل گئے اور یہاں پر آ کے یہ وزیر اعلیٰ بنے. تو یہ کیا قانونی راستہ اختیار کیا ہوا؟ بس یہ ایک سلیم صافی صاحب کا ایک پروگرام تھا جو زرداری صاحب سے سوال کی گئی تھی جی کہ آپ پی ٹی آئی کو پارٹی مانتے ہیں، تو زرداری صاحب نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ہم پارٹی نہیں مانتے. تو جس طرح وفاق کے اندر ان لوگوں نے ایک جمہوری طریقے سے سائڈ لائن کیا، پی ٹی آئی کو کہاں سے بنائی گئی تھی، کیوں بنائی گئی تھی، آج وہ واضح ہے. آج پرویز خٹک جیسا ایک بندہ اپنا کے پی کے میں الگ سے اپنا پارٹی بنایا ہوا ہے. اگر مرکز کے اندر ایسے اپنا استحکام پارٹی آ گئے تو ظاہر سی بات وہ کوئی ایک نظریاتی پارٹی نہیں تھی، اس کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی وقت ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا. ہاں، زرداری صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، جمہوری طریقے سے اسمبلی کو تحلیل ان لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ اس سسٹم کو ان لوگوں نے آگے چلانے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ لا کے ان لوگوں نے پیش کر دیا. ظاہر سی بات ہے گلبر صاحب کو اور اس کی ٹیم کو بھی شاید عمران خان سے کوئی اختلافات ہوں گے، تبھی تو ان لوگوں نے فارورڈ بلاک بنا دیا. تو ہم نے اس جمہوری عمل کو ہم لوگوں نے سپورٹ کر لیا. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ شین یشکن لوگ کو لے کے اتنے بڑے کنٹروورسیز کریٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ شین ہے، یشکن ہے، تو اس کو آگے سپورٹر سے بھی اسی حساب سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم شین ہیں تو ہم یہ کریں گے، ہم یشکن ہیں تو ہم یہ کریں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گلگت بلتستان کے اندر سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے جو شعور گلگت بلتستان کے اندر ہے، 100% ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے یہ ایک ان لوگوں نے کبھی قومیت کا نام دیا شین یشکن کا، کبھی شیعہ سنی کیا، کبھی اسماعیلی کیا. اس طریقے سے لوگوں کو بانٹنے کی ان لوگوں نے بڑی کوشش کی. لیکن آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں گلگت بلتستان کے اسپیشلی یوتھ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اللہ رہا ان چیزوں سے باہر نکلیں. ایک گلگت بلتستان کے باسی ہو کے چاہے کوئی بھی پارٹی آ رہے ہیں، آپ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اس کے آئینی حیثیت کے لیے آپ لوگ آواز اٹھا لیں، بات کر لیں. باقی آپ کو پھنسانے کے لیے یہ چیزیں تو کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں یہ ان چیزوں سے میرے خیال میں تو دور ہے. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ اکبر بھائی، آپ کا بہت بہت تھینک یو.